الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام
اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کروڑ لالیسن کے اندر قرآن مقدس کی بابرکت محفل، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، منتظمین کو مزید اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ اور طلباء کی محنت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبول سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے اور قرآن مجید بھی ہے، قرآن عظیم بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے۔ جس کو عظمت چاہیے وہ قرآن سے چمٹ جائے، قرآن مجید بھی ہے، جس کو مجد اور بزرگی چاہیے وہ قرآن سے چمٹ جائے، قرآن شریف بھی ہے، جس کو شرافت اور مرتبہ چاہیے وہ بھی قرآن سے چمٹ جائے۔ اور یاد رہے ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ سکتی، بولو بھائی، کوئی دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں؟ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ہمیں کیسے پتا چلے جب ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کن سے ناراض ہوتے ہیں؟ تو انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت۔ کیا ہے بھائی؟ نبوت۔ نبوت یہ بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہوتے ہیں، نبوت بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، نبوت بتائے گی کہ یہ راستہ جنت کا ہے، نبوت بتائے گی کہ یہ راستہ جہنم کا ہے، نبوت بتائے گی کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو عرض کر رہا تھا انوار الہی کا آئینہ ہے، آواز آنی چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کے پروانوں کا شہر ہے، آواز آنی چاہیے، میرے ساتھ بولتے چلو گے تو میں کچھ بات کر سکوں گا۔ انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت۔ ہم جب اپنے آئینے کو اٹھا کر اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آئینے پہ اگر کوئی داغ نظر آتا ہے تو پھر فوراً اس داغ کو صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے آئینے پر داغ لگ بھی جاتا ہے پھر صاف بھی کرتے ہیں، لیکن انوار الہی کا آئینہ ہے نبوت۔ اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے ہی نہیں دیتا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نبوت پہ داغ لگنے ہی نہیں دیتا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، دروازے بھی بند کر دیے، کھڑکیاں بھی بند کر دی،
باہر کا دروازہ بھی بند ہے، اندر والے بھی بند ہیں، یہاں کوئی آ سکتا بھی نہیں، دیکھ سکتا بھی نہیں، یہاں کوئی تیسرا موجود بھی نہیں۔ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، طاقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، کمال بھی ہے، ساری باتیں موجود ہیں۔ زلیخا کہتی ہے حیطلک قریب آ جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہیں۔ توجہ کیجیے، حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کہہ کر دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، زلیخا پیچھے دوڑتی ہے، بھاگتی ہے۔ دوڑتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے قمیض سے پکڑتی ہے۔ بات صحیح کر رہا ہوں؟ ہاتھ ڈالتی ہے، قمیص میں ہاتھ ڈال دیا، پکڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے غیرت مند ہیں، زلیخا کا ہاتھ یوسف کی قمیص کے جس ٹکڑے کو لگا، اللہ تعالیٰ وہ ٹکڑا پھاڑ کر اپنے پیغمبر سے جدا کر دیا۔ قمیص کا وہ ٹکڑا زلیخا کے قبضے میں اور یوسف نبی اللہ کے قبضے میں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں بات آپ کو ذرا دوسری سمجھانا چاہتا ہوں۔ قمیص کا ٹکڑا زلیخا کے قبضے میں، یوسف نبی کس کے قبضے میں؟ آواز آنی چاہیے، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ یوسف نبی کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ آپ دیکھیں زلیخا کے ارادے غلط ہیں، زلیخا کے اندر گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوسف نبی کو زلیخا کے بستر پر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیتا، ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ زلیخا کے اندر گڑبڑ ہے، یوسف نبی کو اللہ تعالیٰ زلیخا کے بستر پر ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے نہیں دیتا اور اپنے محبوب کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان عائشہ صدیقہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جی ہاں جناب، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی بھی مانتے ہیں۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا۔ مانتے ہو نہیں مانتے؟ جو حسینی بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ بولتے چلے کہ جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ان کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ حسین کے چاہنے والے ہو یا نہیں؟ حسن کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، ہم مانتے ہیں ان کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، بلندی ہے، عزت ہے۔ ان کی شان کو مانتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں۔ جن کو حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ان کو بھی مانتے ہیں، اور جس نے حضور کو کندھوں پہ اٹھایا۔ نعرہ تکبیر، شان حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جن کو حضور نے اٹھایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جس نے حضور کو اٹھایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، قرآن کی بھی مانتے ہیں جو ایک رات بستر رسول میں آیا، جو ایک رات بستر رسول میں آیا، ہجرت والی رات، جو ایک رات بستر رسول میں آیا، اس کی شان ہے یا نہیں ہے؟ جو علی والے ہیں، جو سچے حیدری ہیں، وہ ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ تو کہیں۔ دیکھیں ہم حیدری ہیں، حیدری، سلفی والے نہیں سنت والے ہیں، میخانے والے نہیں مسجدوں والے ہیں، ہم کنڈے والے نہیں قرآن والے ہیں۔
جو ایک رات بستر رسول میں آیا اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بستر رسول میں آیا اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو 1400 سالوں سے آج تک پہلوے رسول میں روزے کے اندر سویا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان علی المرتضی، شان علی المرتضی، مقام صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ہاں جناب، ہم مانتے ہیں جن کو پیغمبر نے چادر کے نیچے لا کر اوپر چادر ڈال دی، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ مانتے ہو نہیں مانتے؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور اوپر چادر ڈال کر دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ہم نے کہا جو ایک مرتبہ پیغمبر کی چادر کے نیچے آ گئے ہم ان کی عزت کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، مانتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ پیغمبر کی چادر کے نیچے آ گئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے پوری زندگیاں پیغمبر کی چادر میں گزار دی ان ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ازواج مطہرات، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عرض کر رہا تھا ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور قرآن کی بھی بولو، قرآن نے جن کی عظمت بتائی ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، قرآن نے جن کو سابقون کہا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، قرآن نے جن کو کامیاب کہا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کی بھی مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر راستے میں آئے اور عرض کیا حضور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیں، وہ تو رئیس المنافقین ہے، میری رائے یہ ہے آپ جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ آسمانی وحی کے پابند تھے، جب تک آسمانوں سے منع نہیں آئی تو پیغمبر نے روکنا بھی نہیں تھا، آپ علیہ السلام چل پڑے اور جنازہ پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے آپ نے جنازہ پڑھانا اور قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی۔ بھئی یہ دو حکم جو ہیں یہ محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ جنازہ بھی نہ پڑھانا یعنی محبت کرنا، بھئی یہ دو حکم محبت کے ہیں یا نفرت کے ہیں؟ بولو بولو۔ کہتے ہیں جی یہ مولوی نفرت کی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل کرتے ہیں، جو قرآن نے سکھائی ہے بالکل کرتے ہیں۔ دیکھیں دین میں محبت بھی ہے، دین میں نفرت بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ہاتھ بلند کر کے، جو محبت کرتے ہاتھ بلند کر کے۔ فرعون سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ آواز آنی چاہیے، کیا کرتے؟ بھئی اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ نمرود سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ابو جہل سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ آواز آنی چاہیے، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا گرج کر بلند آواز سے کیا کرتے؟
توجہ کیجئے، ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت اور فرعون سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح حضرت ابراہیم سے محبت اور نمرود سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، جس طرح پیغمبر سے محبت ابو جہل سے نفرت فرقہ واریت نہیں ہے، اسی طرح صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، حب صحابہ، حب صحابہ، شان صحابہ، وکیل صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ نے آئندہ جنازہ بھی، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی، جنازہ بھی نہیں پڑھانا، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے رسول کے انکاری ہیں، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ آپ ان کی قبر پر آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک نکتہ عرض کروں، جاگ رہے ہو؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے۔ ایک بندہ قبر میں ہو اور دوسرا آ کر کھڑا ہو جائے اس قبر کے اوپر، تو اس میت اور کھڑے ہونے والے کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 2-3 گز کا۔ کتنا ہوتا ہے بھائی؟ 2-3 گز کا۔ پتہ چلا کہ جس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو 2 گز کے فاصلے پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اور کوئی تو ایسے یار ہیں جو رب نے اپنے حبیب کے ساتھ قیامت تک سلا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ وہاں رب کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور یہاں قیامت تک سلا دیا ہے۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہاں گڑبڑ تھی، اللہ نے منع کر دیا۔ یہاں اتنے پاک ہیں کہ قیامت تک ساتھ سلا دیا ہے، قیامت تک ساتھ سلا دیا ہے، قیامت تک ساتھ سلا دیا ہے۔ ایک مرتبہ منافقین نے، دیکھیں قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے پیغمبر کو، جس کے اندر کفر ہو، شرک ہو، پیغمبر کو بھی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو میرے جیسے مولوی کو ساتھ بیٹھنے کی اجازت کیسے ہوگی؟